أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جن عورتوں نے زلیخا کے بارے میں طعنہ زنی کی تھی، ان کے سامنے بات آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل ہیں. تو اب زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے عذر خواہی کیسے کی؟ تو زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ اس مخلوق عجیب کے ساتھ اور اس پاکیزہ اور فرشتہ صفت انسان کے ساتھ جس کی محبت، جس کا حسن یہ لازم کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور ان خوبیوں ہی کی وجہ سے میں یوسف کی محبت میں پڑ گئی، اور چونکہ کوئی امید نہیں ہے کہ یوسف ہمارے ہاتھ میں آ سکے، اس لیے میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ یہ اپنی خوشی سے تو نہیں تو میری زبردستی کچھ ہاتھ میں آ جاتے، اور محبت، حسرت، بیداری اور رنج، یہ ساری چیزیں میں برداشت کر رہی ہوں اس لڑکے کی وجہ سے، اور تم لوگ مجھے ملامت کرتی ہو. اب تم مجھے بتاؤ کہ میں قابل ملامت ہوں اس مسئلے میں؟ تو گویا کہ زلیخا نے اپنی نامرادی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی معذوری کا بھی اظہار کیا، تاکہ ان عورتوں سے ہمدردی حاصل ہو سکے اور کچھ یوسف علیہ السلام کو
تحکمانہ دھمکیوں سے مرعوب کر سکے کہ آئندہ وہ خوف زدہ ہو کر میرے مطلب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، زلیخا نے کہا کہ وہی یہ لڑکا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے مجھے ملامت کی ہی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یقیناً میں نے اس کو ورغلایا تھا، اپنے مطلب کو پورا کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں حکم دیتی ہوں تو یہ ضرور بالضرور جیل میں ڈالا جائے گا، اور یہ ضرور بالضرور ذلیل لوگوں میں سے ہوگا۔ زلیخا نے دیکھا کہ میرا راز تو فاش ہو ہی چکا ہے، اس لیے ان کے ہی سامنے یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ سب عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ یہ عورت تمہاری محسنہ ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے بالکل یہ بات اوپن ہو جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی چک نہیں کی، بھول چک کوئی نہیں کی، اس لیے کہ زلیخا خود کہہ رہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ان کو ورگلایا تھا، میں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ سوال یہ کہ یوسف علیہ السلام تو وہاں پر موجود تھے، پھر کیوں کہا کہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي، گرامر کے اعتبار سے یہ ذالکہ کا لفظ دور کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام وہیں پر موجود تھے۔ ابن انباری کے حوالے سے رازی نے لکھا ہے کہ دور کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ یوسف علیہ السلام اس مجلس سے واپس جا چکے تھے اور جانے کے بعد یہ بات ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ جس کو صاحب کشاف نے نقل کیا ہے وہ بہتر بات ہے کہ ان عورتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنے کنعانی غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اور ان عورتوں نے دیکھتے ہی دہشت میں پڑ گئی، تو زلیخا نے کہا کہ یہی تو وہ لڑکا ہے کنعانی جس کے بارے میں تم مجھے لان تان کرتی تھی۔ تم نے اس کا صحیح تصور نہیں کیا، اگر تمہارے خیال میں ان کی صورت بیٹھ جاوے تو تم یہ ملامت ضرور چھوڑ دو گی۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی شان کو بتلایا گیا ہے، آپ کے اونچے مقام کو بتلایا گیا۔ اور فاستعصم کا لفظ کہا کہ وہ تو صاف بچ گئے، میں نے تو کوشش کی تھی لیکن انہوں نے بچنے کو طلب کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ مزید عصمت تلاش کر رہے تھے کہ اور کیسے بچ جاؤں۔ تو یہ فاستعصم کے لفظ میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام سے کوئی غلط بات نہیں ہوئی۔ تو زلیخا نے کہہ دیا کہ بھئی یہی وہ لڑکا ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ زلیخا نے جو عورتوں کو جواب دیا تھا وہ اس شعر کا خلاصہ ہے. اینست کے خون خردا و دل بردا بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسیرا، کہ یہی وہ لڑکا ہے جو خون پی گیا ہے اور لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا خون پی لیا اور بہت سے کے دل کو لے لیا اس نے. اگر کوئی ہے مرد مجاہد تو آئے بسم اللہ بول کے، کسی کے اندر تاب ہے، نظر دیکھنے کی طاقت ہے تو آوے سامنے میدان میں. تو زلیخا نے یہاں خطاب ان عورتوں سے کیا ہے، اور فذالکن الذی، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اس کے ساتھ ساتھ زلیخا نے وارننگ بھی دے دی. کیا وارننگ دی؟ لئن لم یفعل ما آمرہ. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اس نے ورغلایا، دوبارہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی ان عورتوں کی حاضری میں، اور شرم کی چادر کو اس نے تار تار کر دیا، اور جیل خانے میں جانے کی بات کر دی کہ اگر نہیں کرو گے تو جیل میں جاؤ گے. یہ کب کر سکتی ہے؟ جبکہ اس کو ملامت کا اندیشہ نہیں تھا. اور اس نے دیکھا کہ اب کوئی مجھے بولے گا تب بھی میں تو معذور ہوں، اور یہ عورتیں تو میرے سامنے انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے. زلیخا نے اس مرتبہ عذاب کی بات نہیں کہی کہ تم کو سزا دی جائے گی. لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، تم قید میں ڈال دیے جاؤ گے. مجہول کا صیغہ. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ زلیخا نے معاملہ جیسے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، وہ کسی کو کہے گی نہیں ڈائریکٹ جیل میں ڈالنے کی بات کر رہی ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. اگر انہوں نے مانا نہیں تو سیدھے جیل میں، کسی کو بیچ میں خلل اندازی یا دخل اندازی ڈالنے کا موقع نہیں دیں گے. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یہ چھوٹا بنانے کے اور ذلیل کرنے کی جو دھمکی ہے، کوئی بڑا آدمی ہو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا ہونے کا مطلب اتنے اونچے درجے کے نبی اور ان کو ذلیل کرنے کی بات کر رہے جس کو خدا نے اونچا درجہ دیا ہے. قرآن مجید کا جو انداز بیان ہوتا ہے اس کے ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. گرامر کے اعتبار سے لیوس جنن کے اندر نون مشدد آیا ہے، اور وَلَيَكُونَ کے اندر نون ساکن آیا ہے. اب وہ مستقل کہلاتا ہے، یہ مخفف کہلاتا ہے. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جیل جانے کو تشدید والے ہر نون کے ساتھ لائے، کیونکہ یہ تو ہو کے رہے گا، یہ بتلانا تھا کہ یہ تو ہو کے رہے گا، جیل تو جانا پڑے گا. اور بعد میں نون ساکن لائے کہ وہ غیر متحقق ہے، یہ ہو یا نہ ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیل میں جانے کے ساتھ ساتھ یہ رسوائی ہوگی، یہ ذلت ہوگی. اس مرتبہ عذاب علیم کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ پہلی دفعہ جو اس کا غصہ تھا بہت تیز تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے. جوان آدمی کے سامنے جب جیل کی بات آتی ہے تو گھبراتا ہے، اور عزت والے آدمی کے سامنے اگر رسوائی کی بات آتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا باعزت لوگوں کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے پیسے ڈال دیتے کہ بھائی چھوڑو، لے جاؤ پیسے، مر مت کھاؤ ہمارا.
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی اس بات کو سنا. تو دعا کر لی حضرت یوسف علیہ السلام نے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اتنے بڑے جلیل القدر نبی اللہ تعالی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور جیل کو پسند کر لیتے ہیں. جب دیکھا یوسف علیہ السلام کہ یہ عورتیں بھی اس کی موافقت میں ہے. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ ان عورتوں نے خواہش کی کہ ہم بھی 1 by 1 ملنا چاہتے یوسف سے. اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان عورتوں نے سمجھایا. عورتوں نے دھمکی بھی سنی زلیخا کی. سب جمع ہو گئی یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی کہ اس کی حکم کے خلاف کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، ورنہ آپ کو جیل میں جانا پڑے گا، رسوائی برداشت کرنی پڑے گی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں راضی نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ ایک نوجوان کے ذہن میں کیا کیا وسوسے آ سکتے ہیں، پاسبل ہے. ایک طرف زلیخا کا حسن کہ اتنی زیادہ خوبصورت عورت، دوسری طرف مال و ثروت کی بات کہ اس کے پاس دنیاوی مال و متاع بھی بہت، اور یوسف علیہ السلام کے اوپر پورا نچھاور کرنے کے لیے تیار، صرف اتنا کہ اس کے مطلب میں صرف ساتھ دے دیا جائے، اس کے مطلب کو پورا کر دیا جائے. تیسری بات یہ کہ عزیز مصر کے یہاں کام کرنے والوں کی بیویاں، ان میں سے ہر ایک نے رغبت دلائی تو کسی نے دھمکایا، ڈرایا. اور ایک بات، یوسف علیہ السلام زلیخا کے شر سے خائف تھے کہ کہیں یہ قتل نہ کروا دے، ہلاک نہ کروا دے. تو ہر طرف سے یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں موافقت پر ترغیب دینے والی شکلیں اور مخالفت کی شکل میں دھمکانے والی شکلیں، یہ ساری چیزیں آ گئی. تو یوسف علیہ السلام نے اندیشہ کیا کہ اتنے سارے مضبوط اسباب ہیں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے جیل مانگ لی. ظاہری بات ہے کہ عصمت قویہ کا مقابلہ قوت بشریہ اور طاقت انسانی نہیں کر سکتی. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ساری دنیا کی طاقت ایک طرف اور رب کائنات کی مدد ایک طرف. اللہ جسے بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا باب ہے کہ بڑے بڑوں کی بڑائی ختم ہو گئی. ہاں، عورتوں کے چکر میں بڑے بڑے پھنس گئے اور برباد ہو گئے. بڑے بڑوں کی لٹیا ڈوب گئی. اولیاء کرام، اولیاء کاملین کے حالات پڑھیں تو پتہ چلے گا. تو یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی. عرض کیا کہ اے میرے رب، جیل خانہ مجھے پسندیدہ ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے.
بھئی بلا رہی ہے تو سب کہاں بلاتی تھی، صرف زلیخا بلاتی تھی؟ نسبت سب کی طرف کیسے کر دی؟ اس لیے کر دی کہ وہ سب بھی راضی تھی، اور ان لوگوں نے بھی اس بات کے اوپر تیار کیا تھا، وہ بھی خیر خواہی کر رہی تھی زلیخا کی، اور نصیحت کر رہی تھی اور دھمکا رہی تھی، یا یہ کہ انہوں نے بھی اپنے ساتھ دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ کر لو. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ کہے کہ میرے رب، یہ سجن کا لفظ بعضوں نے سجن بھی پڑھا جس کے معنی ہے جیل جانا، کہ جیل جانا یہ بہتر پسندیدہ ہے مجھے، اور اگر سجن ہے تو کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ جدھر بلا رہی ہیں وہ زنا ہے، اور زنا میں فنا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور جیل جانے میں اچھا انجام ہوگا، گناہ تو نہیں ہوگا. بھائی آدمی کا مصیبت میں پھنسنا یہ اچھا ہے معصیت میں پھنسنے سے. چنانچہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں لکھا ہے کہ دریا کے کنارے ایک آدمی پڑا ہوا تھا، اور زخم تھا بدن کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ کسی جانور نے، چیتے ویتے نے ان کو ہاتھ لگا دیا ہو، پنجہ مار دیا ہو. کوئی دوائی نہیں تھی، زخم تھا، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سے شکریہ کا مقام ہے، اتنی بھاری تکلیف آپ کو ہے اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ شکر آن کے بمصیبتیں گرفتارم نہ بمعصیتیں، کہ شکر اس کا ہے کہ میں مصیبت میں پھنساؤں، گناہ میں نہیں پھنساؤں. تو اللہ والے گناہ کے اوپر مصیبت کو اختیار کرتے ہیں. یوسف صدیق علیہ السلام نے بھی اس حالت میں یہی کہا کہ رب السجن احب الی، اے میرے رب یہ جیل خانہ مجھے پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ ایک وجہ تو بتلا دی کہ جیل خانے کا انجام تو اچھا رہے گا اور زنا کا انجام برا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جیل خانے میں تھوڑی مشقت ہے، جس کے بعد بہت ساری راحتیں ملے گی، اور اس کے مقابلے میں زنا کرنے کے اندر رسوائی بھی ہوگی، خدا کی ناراضگی ہوگی. صاحب روح البیان نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اس وقت فرشتے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بطور شفقت کے رونے لگے. جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ یوسف تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ صبر کر، اس لیے کہ صبر کشادگی کی چابی ہے اور اس کا انجام بڑھیا ہے. بعض حکماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام عافیت مانگتے تو ان کو عافیت مل جاتی. یہ کہتے کہ میرے رب مجھے عافیت زیادہ پسند ہے. بھئی انسان کی جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ زبان کے ساتھ سونپ دی گئی ہے. فرانس کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دینے کا حکم ہوا، لیکن جب اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تو رسی ٹوٹ گئی. قانونی اعتبار سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ وہ بچ گیا، پھندے پہ چڑھایا لیکن لگی نہیں پھانسی، تو گویا کہ قدرت اس کو بچانا چاہتی ہے. لیکن اس آدمی کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ جب وہاں سے نکلا
تو اس نے کسی کو یہ کہا کہ فرانس والوں کو رسی بھی اچھی بناتے نہیں آتا ہے. تو جو جج تھا اس نے تحقیق کی کہ اس نے وہاں سے نکلنے کے بعد کیا بات کہی. تو کہا اس نے ایسا کہا اس کو دوبارہ چلا دو اور رسی اچھی رکھو تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ رسی کیسی ہے. حالانکہ قانونی طور پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. آدمی کی زبان کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں لگی ہوئی ہیں. زبان کو سنبھال کے استعمال کیجیے. خیر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے رب مجھے جیل جانا پسند ہے اس بات کے مقابلے میں جس کو وہ لوگ چاہتی ہیں. لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے جس کو علامہ آلوسی نے اٹھایا ہے کہ عربی زبان میں احب کا لفظ بہت زیادہ پسند ہونے کے معنی میں ہے. کسی چیز کے مقابلے میں پسند. تو زنا کے مقابلے میں یہ زیادہ پسند ہے، اس کا مطلب کہ زنا تھوڑا پسند ہے اور وہ زیادہ پسند ہے. اس کا جواب آلوسی نے یہ دیا کہ اصل میں یہاں پر دو مصیبتیں ہیں اور قاعدہ ادب تلیت ببلیتین فاختر اہونہما. جب تم دو مصیبتوں میں پھنس جاؤ تو پھر اس سے جو ان میں جو آسان ہو اس کو اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چوائس دی جاتی کہ اس میں آپ جو چاہے کرے. تو حضور جو آسان ہوتا وہی اختیار کرتے تھے. یہاں یوسف علیہ السلام کے لیے دو پریشانی تھی کہ یا تو زنا اور یا جیل خانہ. تو آپ نے فرمایا کہ جیل خانہ ٹھیک ہے. عزیز مصر کی 3 جیلیں تھیں، 3 سیکشن تھے. ایک سجن العذاب اور دوسری سجن القتل اور تیسری سجن العافیہ. سجن العذاب یہ تھی کہ جو زمین کے اندر کھود کر بنایا گیا تھا، جس میں بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے بچھو تھے اور وہ داغ تھی بہت زیادہ تاریک رہتی تھی جس میں آدمی کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا. اب آپ سوچئے کہ زمین پر بنی ہوئی جیلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تہجد کی نماز کئی دفعہ پڑھا اور فجر کی نماز بھی کئی دفعہ پڑھا، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں کہ فجر ہو گئی یا نہیں ہوئی. تو دنیا کی زمین کے اوپر بنی ہوئی جیل کا یہ حال ہے، تو اندر جو بنی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا. اور پھر اس میں سانپ اور بچھو کیا کرے گا، کاٹیں گے اس کو. اور ایک ہوتی تھی سجن القتل. سجن القتل وہ بھی زمین کے اندر 40 زیرہ گہری کھودی ہوئی تھی. بادشاہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا تو اس آدمی کو سر کے بل نیچے پھینکتا تھا. جیسے ہی وہ نیچے پہنچتا سیدھا ہلاک ہو جاتا تھا. یہ سجن القتل. اور ایک سجن العافیت تھی، وہ زمین کے اوپر تھی اور بادشاہ کے محل کے بازو میں تھی. جب بادشاہ اپنے حاشیہ برداروں میں سے کسی سے ناراض ہو جاتا، اپنے خاص لوگوں میں سے کسی سے ناراض ہو جاتا تو اس کو اس جیل کے اندر بند کر دیتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بھائی عافیت مانگا کرو. چنانچہ ایک آدمی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک الصبر، یا اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں. اب آج لوگ نام صابرہ رکھتے ہیں، یعنی صبر کرنے والی. تو بھائی شاکرہ رکھو، شکر کرے. صبر میں تو تکلیف آئے گی، تکلیف آئے گی تو صبر کریں گے. اور شاکرہ تو نعمتیں آئے گی تو شکر کرتی رہے گی. تو نعمتیں مانگو، ایسا نام رکھو کہ جس کا معنی اچھا ہو. خیر تو وہ آدمی سوال کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو نے تو بلا کا سوال کیا ہے، سألت البلا فاسألہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. طبرانی کی روایت تفسیر مظہری کے اندر
حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے کہ وہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں، دعا کروں اس کے ذریعے. تو آپ نے فرمایا سل ربک العافیہ، اپنے رب سے عافیت مانگو. فرماتے کچھ دن اور رکا رہا، پھر حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی اور دعا سکھا دیجیے میں اپنے رب سے مانگوں. فرمایا کہ یام صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو مانگنے کی چیز یہی ہے کہ آدمی عافیت مانگے اللہ تعالیٰ سے. خیر، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی کہا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر کو نہیں پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. ان کا مکر یعنی زنا کو مزین کرنا، تزیین الفاحشہ الیہ، میرے سامنے زنا کو سنوار کر پیش کرنا، یہ ان لوگوں کا مکر ہے. اگر تو نے اس کو مجھ سے نہیں پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ناپسندیدہ چیز کو، جو انتہائی مکروہ چیز ہے، جس طرف عورتیں بلاتی ہے وہ ایک بہت زیادہ مرغوب چیز ہے. آدمی نکاح کرتا ہے اپنی شہوت کے خاطر اور یہاں عورتیں بلا رہی ہے زنا کے خاطر، تو اس میں تو رغبت یعنی مرغوب چیز ہے، اپنا شوق اس میں پورا ہوتا ہے. اور جیل خانے میں شوق پورے نہیں ہوتے، وہاں سزا اور تکلیفیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے یہ کہہ دیا کہ السجن احب الی، جس کا مطلب یہ ہے کہ المشقت احب الی من اللذہ، مجھے تکلیف پسند ہے لذت کے مقابلے میں. تو اس کا جواب یہ ہے، امام رازی نے لکھا کہ وہ لذت جس کے بعد بڑی بڑی تکلیفیں آنے والی ہو، جس کے بعد دنیا اور آخرت میں برائی ہونے والی ہو، دنیا میں لوگ برائی کریں گے، آخرت میں اللہ سزا دے گا، وہی زیادہ مکروہ اور ناپسند ہے. اور جیل خانے کو اختیار کرنا جس میں بڑی بڑی سعادتیں ہیں، دنیا میں تعریف ہوگی کہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، اپنے نفس کے خواہشات کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے حکم کو پکڑے رہے، اور آخرت میں ہمیشہ کا ثواب ملے گا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس بات کو پسند کیا. دوسری بات یہ ہے کہ فرار الی الاعتزال، شیخ قطب کے حوالے سے علامہ آلوسی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کا یہ مانگنا ایسا تھا، انہو فرار الی الاعتزال، تنہائی کی طرف جانا، بھاگنا. ایسے حالات میں تنہائی کی طرف جانا بہت بڑی عبادت ہے. اب سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنا یہ بھی ایک گناہ ہے، جیسے زنا ایک گناہ ہے، اور وہ لوگ ظالمانہ جیل میں رکھیں گے وہ بھی ایک گناہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ضروری ہو تو پھر جس کا نقصان کم ہو اسی کو اختیار کیا جاتا ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اگر آپ نے مجھے نہیں پھیرا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. جاہل سے مراد وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں ایسا جو جانتے نہیں،
الذین لا یعملون بما یعلمون، جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے وہ جاہل ہے۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور اس علم پر نہیں چلتا تو اس کا علم ہی کیا، وہ تو جاہل ہے۔ ہاں، اس لیے کہ من لم یعمل بعلمہ ہوا والجاہل سوا، جو آدمی اپنے علم پر عمل نہ کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہے۔ اور تفسیر مظہری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جاہلین سے مراد بے وقوف، میں بے وقوفوں میں سے ہو جاؤں گا غلط کام کا ارتکاب کر کے۔ اس لیے کہ جو حکیم ہوتا ہے سفیہ کے مقابلے میں حکیم ہوتا ہے، بے وقوف کے مقابلے میں عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی برے کام کو نہیں کرتا ہے۔ اور امام بغوی کے حوالے سے مظہری نے لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ مومن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت سے کرتا ہے۔ مومن کا گناہ کرنا وہ اپنی جہالت سے کر رہا ہے، اس نے سزا دیکھی نہیں ہے، اسی لیے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسه انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ جہالت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر آپ نے مجھے پھیرا نہیں ان کی تدبیر سے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اللہ کے خاطر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ شیخ ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں پڑھا کہ وہ 20 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں دودھ پیوں، میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔ میں عصفان کی طرف گیا، مکہ مکرمہ سے 2 مرحلے کے فاصلے کے اوپر ہے عصفان۔ وہاں پر عرب کے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے مہمانی طلب کی تو میری نظر ایک خوبصورت باندی کے اوپر پڑی، لڑکی پر پڑی جس نے میرے دل کو چھین لیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ شیخ اگر تم سچے ہو تو آپ سے دودھ کی شہوت چلی جانی چاہیے، آپ کے اندر سچائی ہے تو دودھ کی شہوت ختم ہو جانی چاہیے۔ فرماتے کہ پھر میں مکہ آیا، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کا طواف کیا، مجھے خواب میں یوسف صدیق کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زلیخا سے صحیح سالم سلامت رکھا۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ ارے آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے کہ وہ عصفانی عورت سے آپ محفوظ ہو گئے، صحیح سالم رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ یہ آیت پڑھی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے 2 جنتیں ملے گی۔ خیر اس پہ بھی واقعہ ہے لیکن پھر کبھی موقع لگا تو۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ جو کلمات کہیں کہ اگر مجھے اللہ تو نے نہیں پھیرا تو میں پھنس جاؤں گا۔ علامہ عثمانی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ بتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت بھی حق تعالیٰ کی دستگیری سے ہے، اور یہ کہ وہ اپنی عصمت پر مغرور نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تمہیں بچا رہا ہے تو فخر مت کرو کہ میں اپنی طاقت سے بچ رہا ہوں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکیوں پر طاقت دینے والا اور برائیوں سے بچانا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا کوئی اس طرح کی کھانڈ نہ کھائے کہ بھئی میں بچ سکتا ہوں، ہم تو نہیں بچ سکتے۔ ہاں خیر زلیخا نے پورا انتظام کیا اور
عافیت کی جو جیل تھی اس کے جیلر کو بلایا اور کہا کہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ الگ سی رکھو. اور یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا، زلیخا نے کہا کہ لقد آیت، تو نے مجھے تھکا دیا. آیتنی، تو نے مجھے تھکا دیا اور میری تدبیریں سب فیل ہو گئی تیرے بارے میں. میں تجھے سونپتی ہوں سزا دینے والوں کو جو تجھے سزا دیں گے. تو نے جیسے مجھے سزا دی ہے، میری نیند خراب ہوئی، میرے جذبات مجروح ہوئے، میرا بڑا نقصان ہوا ہے. میں تجھے زیورات کے بعد اور جوڑوں کے بعد ایسا اون پہناؤں گی کہ جو تیرے چمڑی کو کھا لے گی، اور تجھے لوہے کی قید کے اندر رکھوں گی جو تیرے پاؤں کو کھا جائے گا. اور یوسف علیہ السلام کو جو لباس فاخرہ دیا تھا، اچھا کپڑا اور جو کچھ پہنایا تھا، وہ سب نکال لیا. یہ ساری باتیں روح البیان میں ہے. دیکھو، یہ جہاں صحیح حدیث ہوتی ہے وہاں تو میں نقل کر دیتا ہوں، لیکن کچھ باتیں مفسرین نے لکھی اس کو بھی میں نقل کر دیتا ہوں، ایک تو واقعے کا ربط بھی رہے. خیر، تو جب یوسف علیہ السلام جیل کے دروازے سے قریب ہوئے تو اپنا سر جھکا دیا اور داخل ہوئے تو بسم اللہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گئے. جیل خانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب آپ کو آ کے گھیر لیا. یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ رونا کیوں ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے ہی تو جیل خانے کو پسند کیا، اختیار کیا اپنے لیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رونا اس لیے کہ یہاں کوئی پاک جگہ ہو جہاں میں اپنے رب کے لیے کچھ نیکی کر سکوں، نماز پڑھ سکوں. جبریل امین نے کہا کہ جو بھی جگہ آپ کو جہاں چاہیں گے آپ پڑھ سکتے. ادھر یوسف علیہ السلام ادھر جیل خانے میں ہیں اور ادھر زلیخا پریشان ہے. جدائی بھی ایک قسم کی آگ ہے. محبوب سے دوری، اب نظر نہیں آ رہے محبوب. پہلے تو اپنے آنکھوں کے سامنے رہتے تھے تو اس سے فائدہ اٹھاتی تھی دیکھ کر. چو قدر نعمت دیدار نہ شناخت، بداغے دوری از دیدار گداخ. جب دیدار ہوتے تھے اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچانا تو پھر دیدار سے دوری کے داغ کے اندر پگھلنا پڑا. سامنے تھے دیدار کر لیا کرتی تھی، اب تو دیدار نہیں ہو رہے تو اور پریشانی اور بے چینی ہو رہی ہے. عاشقی چیز بگو بندے جانا بدن، دل بدستے دیگر دادن و خود حیران بدن. عشق کیا ہوتا ہے؟ عاشق ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عاشق کسی کا ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی محبوب کا غلام بن جانا. ہاں، اپنا دل دوسرے کے ہاتھ میں دے دو اور خود پریشان رہو، یہ ہے عشق. مکتب عشق کے دیکھے نرالے دستور، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. یہ عشق ہی کا میدان ایسا ہے کہ جو اس کا سبق یاد کر لیتا ہے، یعنی اس پہ عمل کرتا ہے اور عشق میں پھنستا ہے، تو پھر وہ چھٹی نہیں ملتی، وہ اس میں اور اندر ہی چلا جاتا ہے. خیر، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جیل خانے کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید کے اندر. اسی لیے حدیث شریف میں ثبت یذلھم اللہ فی ظلہ، جو 7 آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان 7 میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا، ان میں ایک آدمی وہ ہے ورجل دعتہ ذات جمال ذات منصب و جمال، ایک اچھے منصب اور حسن والی عورت نے پکارا ایسے نوجوان کو اور کہا کہ چل. اس نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہا یہ عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہے اور زلیخا کا جو کمرہ ہے، گھر ہے،
یہ خود زلیخا کے لیے جیل خانہ بن گیا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہے زلیخا کے محل کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دے، یا کوئی زہر پی لے اور اپنے آپ کو ختم کر دے، لیکن جو ایک دایا تھی وہاں کام کرنے والی، وہ اس کو تسلی دیتی، صبر پر ابھارتی، لیکن پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ایک رات اپنی دایا کے ساتھ جیل خانے میں آتی ہے اور یوسف علیہ السلام کے جمال اور خوبصورتی کو دور سے دیکھتی ہے۔ پھر تو جب صبح کی اس نے تو محل کے ایک وینٹیلیشن سے محل کے وینٹیلیشن سے دیکھتی تھی دوسرے محل کے دوسری جانب کی طرف۔ بس یہی زلیخا کے عشق کی کیفیت تھی۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی اور ان سے ان عورتوں کی تدبیر اور مکر و حیلے کو دور کر دیا۔ یقیناً وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کر دیا کہ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی، تقوی و طہارت اور آپ کے اندر جو کمالات تھے، ان کمالات کو دیکھ کر پورا یقین تھا کہ یہ آدمی پاک باز ہے اور صاف ستھرا ہے، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس لیے عزیز مصر نے بھی سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے جیل خانے میں بند کر دیا جائے، تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے اور لوگوں کی زبانوں سے بھی حفاظت ہو جائے، یہ چرچا لوگوں سے ختم ہو جائے۔ تو دعا بھی کی تھی یوسف علیہ السلام نے، ادھر ان لوگوں نے بھی یہ کہا، فیصلہ کیا۔ ہمارے علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے جو اوپر گزری وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان کے مکر کو ہم سے نہیں ہٹاؤ گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور اسی طرح سے جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انسان گناہوں سے کبھی نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ نہ بچائے۔ ہاں، فعل کے کتنے بھی مضبوط دوائی کیوں نہ ہو اور ترک یعنی چھوڑنے کے کتنے دوائی کیوں نہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے دل میں ایسے دوائی پیدا فرما دے جو معصیت کے خلاف ہو، معصیت کے خلاف ہو۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، کن لوگوں کے؟ سربراہان مملکت عزیز مصر اور ان کی جتنے بھی مشیر لوگ تھے، ان لوگوں کے دل میں آیا کہ اب لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، ان کو ایک مدت کے لیے جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ کب؟ جبکہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا، گواہ نے گواہی دی وہ دیکھا، ان عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی وہ دیکھا، اور زلیخا نے خود اقرار کر لیا، یہ سب چیزیں دیکھی۔ تو پھر بھی اس کے باوجود زلیخا کو بھی تکلیف تھی کہ میری اتنی رسوائی ہوئی، میری اتنی باتیں ہو رہی ہے، تو اس کا کچھ کرو۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نوجوان کو کچھ مدت کے لیے جیل خانے میں۔ اب کتنی مدت؟ جب تک نکلے وہاں تک۔ اب بعض لوگوں نے، کسی نے کہا 12 سال، کسی نے کہا 3 مہینے، کسی نے کہا 6 مہینے، مختلف باتیں ہیں۔ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ سب ہم کو اس طرح اس کی مقدار بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک مدت تک وہاں پر جانا پڑا۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام جیل خانے کا سوال نہ کرتے اور السجن احب الیہ نہیں بولتے تو اس کے اندر آپ کو مبتلا نہیں کیا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 مقامات کے اوپر اس طرح کی بات کر دی کہ آپ کا بولنا اور وہی آپ کے گلے لگ گیا۔ نمبر 1، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا،
یا یہی جیل خانے میں جانے کے لیے آپ نے دعا کر دی کہ جیل خانہ پسند ہے؟ دوسرے نمبر پہ آگے چل کے بات آئے گی کہ یوسف علیہ السلام نے آپ کے جیل کے ایک ساتھی کو یہ بات کہی تھی کہ عزیز مصر سے میری بات کرنا، ان کو یاد دلانا، اس کے لیے آپ کو ذرا لمبی مدت رہنا پڑا، 12 سال تک۔ اور تیسرا اپنے بھائیوں کو یہ فرمایا کہ تم چور ہو۔ تو جب آپ نے لوگوں کو چور کہا تو ان بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ یوسف علیہ السلام کو الزام، بچپن کا واقعہ یاد دلا دیا۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 موقع ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی کلام کیا، اس کلام کے اوپر انہی کو برداشت کرنا پڑا۔ خیر، اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر اور اس کے مشیروں کی مصلحت کے مطابق ایک عرصے کے لیے قید خانے میں جانا پڑ رہا ہے، وہ بھیج دیے گئے۔ اور آگے جیل خانے میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جیل والوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور پھر آگے بادشاہ کے پاس پہنچیں گے ان جیلیوں ہی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرمائے اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔